اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، اور اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بات کرنی ہے۔ کلمہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے پورے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بالخصوص جو پچھلی دفعہ موجود تھے وہ بھی، اور جو پچھلی دفعہ موجود نہیں تھے وہ بھی، جو شروع کے 10 منٹ ہیں اس میں ہم انشاءاللہ جو پچھلا ہمارا سبق تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کو ہلکا سا ریوائز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹاپک ہے اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بنیادی باتیں جو ہم نے کی تھیں وہ یہ تھیں کہ الہ کا جو لفظ ہے اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک فرد پر، ایک شخص پر جو اس کے اثرات ہیں وہ 3 ڈائمنشنز کے حوالے سے ہیں۔ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس سے بہت زیادہ محبت کی جائے، والہانہ محبت کی جائے، جس سے بڑھ کر انسان کسی کو نہ چاہے، جس کی محبت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہو، کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہو، اور اس کی ناراضگی کا وہ امیجن نہ کر سکے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری ڈائمنشن جو الہ کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسی ہستی جس کا رعب اور دبدبہ انسان کے اوپر حد درجے کا طاری ہو، اور اس کے خوف کے اندر وہ پوری طرح گھرا ہوا ہو، وہ اس کے تقوی کے اندر، اس کے خشیت کے تحت زندگی گزار رہا ہو، اندازہ نہ کر سکے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں نے اس کا غضب خرید لیا تو پھر مجھے کون بچائے گا، میں کدھر جاؤں گا، اسے بھاگ کے میں کدھر جا سکتا ہوں۔ ان دونوں ڈائمنشنز کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا۔ محبت انسان کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، وہ سارے وجوہات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے اوپر آتی ہے۔ انسان ڈرتا کسی سے کیوں ہے، کسی کا خوف اور رعب اور دبدبہ انسان پر کب طاری ہوتا ہے، وہ ساری وجوہات بھی ہم نے دیکھی تھی۔ تیسری ڈائمنشن پھر ہم نے یہ دیکھی تھی کہ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس پر انسان پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو، اس پر انحصار کرتا ہو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، اسی پر اس کا توکل ہو۔ اس حوالے سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو ایک معاملہ ہونا چاہیے وہ دیکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے قریب بھی نہ پھٹکے، انسان کے دل میں کسی اور کا خوف نہ ہو، کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ ہو۔ یہ تھیں الہ کی، آپ یوں کہیے، انفرادی ڈائمنشنز۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب کوئی کسی کو الہ مانتا ہے اپنا، جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے بلا لا الہ الا اللہ کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ معبود صرف اللہ ہے۔ جب اللہ صرف معبود ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محبت کرنے والے غلام ہیں۔ ہمارے دل میں محبت بھی اسی کی ہے، اور جس طرح غلام کے دل میں صرف اپنے آقا کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح ہمارے دل میں رعب اور دبدبہ بھی اپنے آقا کا ہے، اور جس طرح غلام ہوتا ہے اس کا ہاتھ پھیلانا بھی صرف اپنے آقا کے سامنے جچتا ہے، لہٰذا ہمارا ہاتھ پھیلانا، توکل، بھروسہ کرنا وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے محبت اور اطاعت کے ساتھ بچھانی ہے۔ اس کی کچھ اجتماعی ڈائمنشن ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر نہیں کی تھیں، اس دفعہ میں ہلکا سا اس کا اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ اجتماعی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو معاشرتی، معاشی اور سیاسی، تینوں سطح پر لا الہ الا اللہ کے کچھ خاص اثرات ہیں۔ میں یہاں مختصر اس کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ جب کبھی اسلام کے جو ایک نظام اجتماعی ہے اس پر بات کا موقع ملے گا تو پھر وہاں تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی صرف ان نظام ہائے حیات کا توحید کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ معاشرتی سطح پر یہ تسلیم کرنا کہ خالق تو اصل اللہ ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، یہ بات کہنا، اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ برابر ہیں۔ یہ برابری اور مساوات کا وہ تصور سامنے آتا ہے جو اسلام دیتا ہے۔ وہ کالے گورے کو برابر کر دیتا ہے، وہ اجمی عربی کو برابر کر دیتا ہے، وہ غلام اور آقا کو بھی اللہ کی نظر میں برابر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مساوات پیدا ہوتی ہے، اور پیدائشی طور پر مرد اور عورت کو بھی برابر کر دیتا ہے۔ مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے، جو ان کی انتظامی تقسیم ہے،
جو اختیارات اور حقوق اور فرائض کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جب سب برابر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ اب قانون کی نظر میں سب کا برابر ہونا، رول آف لا ہونا، قانون کی حکمرانی ہونا، یہ ساری چیزیں اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ خلیفہ وقت بھی ہوگا تو وہ عدالت میں پیش ہوگا، ایک عام آدمی بھی ہوگا تو وہ پیش ہوگا۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی بھی ایک بڑی خاص بات ہے، توحید کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ معاشی نظام پر معاملہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اور ملکیت صرف اللہ کے لیے۔ جب مالک اللہ ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب کچھ دیا جو امانت کے طور پر دیا، ہم امین ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کے پاؤں کے اپنے جسم کے بھی مالک نہیں، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہمارے پاس تو امانت ہے۔ اس کی جو دوسری ڈائمنشن بنتی ہے وہ بھی بڑی خاص ہے کہ جب مالک اللہ ہے اور امانت کے طور پر اس نے انسان کو دیا ہے تو پھر قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی گروہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام جو وسائل ہیں اس پر قبضہ کر لے، کسی طبقے کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے، دنیا کے کسی حصے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا کے وسائل پر قبضہ جما لے اور دوسری دنیا کو محروم کر کے رکھے۔ نہیں، دولت کی منصفانہ تقسیم اس سے سامنے آتی ہے، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا بچانا، اسے بڑھانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول و قوانین کے تحت آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو توحید کا جو سیاسی پہلو ہے اس کو ذرا دیکھیے، وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، باقی ہم سب اللہ کے محکوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ کے طور پر زمین پہ بھیجا ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وائس رائے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ جو قانون یا جو حکم آیا ہے ہز میجسٹی اور ہر میجسٹی کی طرف سے وہ تو اس نے جوں کا تو نافذ کرنا ہے، اس میں کوئی اپنی اختیار وہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، جہاں کوئی ایکسپریس حکم نہیں ہے وہاں اس کے احکامات کی روشنی میں اور ریاست کے مفادات اور عوام الناس کے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیسٹ ججمنٹ لگا کے وہ نتیجہ نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا زمین میں۔ اب جب یہ کہتا ہے انسان تو اس کا بڑا مطلب نکل آتا ہے، اس میں اس کی وہ مدر پیدر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے اندر اندر اس کی آزادی رہ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا ہے کہ تمہیں اب خلیفہ بنایا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ختم نبوت کے بعد کیا ہوا؟ ختم نبوت سے پہلے تو انبیاء خلیفہ ہوا کرتے تھے اللہ کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں والی ذمہ داری اس امت کے کاندھے پر آ گئی نا، تو اب اجتماعی خلافت کا تصور آیا اور قرآن میں فرمایا گیا امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں گے۔ اولی الامر منکم، ان میں سے اولی الامر ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا محکوم بنا لے، کسی طبقے کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی ادارے کو، کسی ملک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر حکم چلاتا پھرے۔ حکم چلانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، باقی سب آپس میں بھائی بھائی بن کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے تحت مشورے سے اور اپنے معاملات کو طے کریں گے۔ اب یہ توحید کے اثرات ہیں سارے، اس کی اجتماعی ڈائمنشن ہے۔ اب توحید کی پاور آپ محسوس کیجئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی اتنا طاقتور ہے کہ وہ انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے بچا دیتا۔ اس صرف نعرہ اگر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان اس کے اس پورے مفہوم کو سمجھ کر اس کی مختلف ڈائمنشنز پر عمل کر کے اگر سامنے آئے تو انسان مسجود ملائک بن جائے گا، نہ بن جائے؟ اللہ تعالیٰ کا واقعی خلیفہ کہلانے کے لائق ہو جائے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، وہی کیفیت پہ پہنچ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو کلمے کا دوسرا پارٹ ہے، محمد الرسول اللہ، جو آج کا اصل ٹاپک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا کا، کائنات کا عظیم ترین جملہ ہے۔ یہاں تک کہ ابھی تک ہم لا الہ الا اللہ کی کافی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ مکمل ایک جملہ ہے عربی کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا ہے اور آگے خبر ہے رسول اللہ، یہ پورا ایک جملہ ہے جی۔ جب ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ یہ زیادہ جامع جملہ ہے، لا الہ الا اللہ کی نسبت بھی یہ زیادہ جامع ہے۔ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تین الفاظ ہیں، یہ تین الفاظ اس کمپوزیشن کے ساتھ، اس سٹائل میں قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ ہیں۔
ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قرآن مجید میں صرف 4 دفعہ آیا، اور اس میں یہ جو کلمہ ہے جو ہمارا بنیادی ترین کلمہ ہے یہ صرف ایک دفعہ سورۃ فتح کی آخری آیت کے شروع میں آیا ہے، بڑا کلاسیکل جملہ ہے۔ اس کو ہم 2 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے محمد، پہلے تو ہم اس نام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم انشاءاللہ جو رسول اللہ ہونے کی جو حیثیت ہے، اللہ کے رسول کا جو مقام ہے، اس کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے ہوگی بات؟ تو پہلے اب ہم یہ جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسم مبارک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جو بڑا کوئی جسے کہتے ہیں وہ معمول کا نام نہیں تھا، کوئی بڑا معروف نام نہیں تھا کہ سب کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نام رکھا گیا تو یہ ایک خاص نام تھا، یہ غیر معمولی نام تھا، اور آپ کے دادا نے آپ کا یہ نام رکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ محمد نام رکھا ہے میں نے اپنے پوتے کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی بہت زیادہ حمد کی جائے گی، کیونکہ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ اینڈ ہی واز رائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حمد کی گئی ہے، جتنی تعریف کی گئی ہے اس پوری کائنات میں، اس سے زیادہ کسی ہستی کی نہ کی گئی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کہ بہت زیادہ حمد کی جائے، یہ محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، اس کے لیے پہلے حمد کو سمجھیں کہ حمد کیا ہوتا ہے۔ حمد کہتے ہیں شکر اور تعریف کے جمع کرنے سے جو شے بنتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے بھی سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ شکر پلس تعریف کو۔ اچھا، شکر ہم کس کا کرتے ہیں؟ شکر ہم اس کا کرتے ہیں جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے، اس کا ہم شکریہ کرتے ہیں نا۔ اور تعریف کس کی کرتے ہیں؟ تعریف اس کی کرتے ہیں کہ جو بہت خوب ہوتا ہے، خوبیوں والا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو بے عیب ہوتا ہے، عیب سے پاک ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ان ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو حمد کس کی بنے گی؟ جس کا احسان ہو، جو خوبیوں والا ہو، اور جو بے عیب ہو۔ اب یہ 3 کوالٹیز آ گئی نا، بے عیب ہونا، خوبیوں والا ہونا، اور ہمارا محسن ہونا۔ اب ان تینوں حیثیتوں میں ذرا آپ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنی نہ جائیں، صفات جس کی وہ لیول ہے کہ خوبیاں گنی نہ جائیں، اور جتنی بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی وہ کم ہے۔ مطلب کہ جس طرح شاعر نے بڑا خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر تو یہ ہے کہ خدا کے بعد تو ہی سب سے بڑا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ تو خوبیاں کتنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی ظاہری خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ کی تعلیمات کی خوبصورتی، آپ کے ایکشنز کی خوبصورتی، ان تعلیمات کو نافذ کر کے اس کے جو نتائج نکلے ان کی خوبصورتی، اس کے جو اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں ان کی خوبصورتی، آپ اندازہ کریں، گنی جا سکتی۔ پھر اس کا جو دوسری ڈائمنشن ہے بے عیب ہونا، معصوم ہونا، غلطی اور خامی سے پاک ہونا۔ تو انسانوں میں سے جو معصوم حضرات ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سے امام الانبیاء ہیں۔ تو ان کی بے عیبی کا اور پرفیکشن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ دا پرفیکٹ، دا ماڈل فار دا ہول ہیومینٹی، انڈیویجولی ایز ویل ایز کلیکٹیولی، جس سے آگے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو تیسری ڈائمنشن ہے احسان والی، وہ ذرا آپ دل تھام کر ذرا غور کریں۔ آپ پر، مجھ پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہم تک پہنچانے والا سب سے زیادہ کون؟ ہمارے جیتے جاگتے جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار قرب و جوار میں، ان میں تو سب سے اونچے ہمارے والدین ہیں نا، ایسے ہی۔ لیکن اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں، اجتماعی طور پر دیکھیں اور باریک انالیسس کر کے دیکھیں تو ہم پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے والدین تو ہمیں اس دنیا میں لے کر آنے کا ذریعہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا سے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بتائیں کس کا زیادہ احسان ہوا؟ والدین نے تو ہمارے اس جسمانی وجود کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، ہماری اس روح کی ضرورت وہ پوری کرنے والے کام کا ذریعہ کون بنی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان ہم انفرادی طور پر بھی اگر محسوس کریں نا، ہمیشہ کی جہنم سے نکل کر ہمیشہ جنت میں جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مشقت اٹھائی، وہ سب کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے۔ احسان ہے نا اس کا کہ نہیں؟ اور بالخصوص جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خاص احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعوت و تبلیغ میں محنت اٹھائی، مشقت اٹھائی، اس سب کا ثمرہ آج ہم بیٹھ کر یہاں کھا رہے ہیں نا۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ پھر مزید آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو انسانیت پر احسان ہے، انسانیت پر جو احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کے نہ ماننے والے بھی آپ کے اس احسان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے ذہن میں وہ ساری گواہیاں لے آئیے جو غیر مسلموں نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب بھی انہوں نے دا 100 بک لکھنی ہے تو پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام آنا۔ ماننے والے نہیں ہیں، عقیدت مند نہیں ہیں، لیکن کوئی اور ذریعہ نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پوری انسانیت پر بڑا عظیم ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ انسانیت کی جتنی بھی سوچ بچار ہے اور غور و فکر ہے جو انسانیت کی بھلائی کی خاطر ہوتی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ مرا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ تمہیں جہاں کہیں بھی کوئی خوبی اور کمال کی بات نظر آئے، جسے دیکھ کے تمہارے دل کے اندر ایک امنگ، ایک آرزو، ایک خوشی پیدا ہو کہ ہاں یار یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا نظریہ ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ بڑی اچھی روایت ہے، یہ بڑا اچھا قانون ہے، یہ بڑا اچھا طور طریقہ ہے، جہاں بھی تمہیں یہ چیز نظر آئے جس سے تمہارے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہو، ایک اچھائی کی ایک طلب پیدا ہو، جان لو کہ یہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستعار لی ہوئی کوئی روشنی ہے، آپ جو روشنی دے کر گئے اس سے ادھار لی ہوئی کوئی روشنی ہے، اور یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا انسان ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو انسانیت پر جو کل احسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تب آپ اندازہ کریں کہ آپ کا احسان ہم پر کتنا ہے۔ اب پھر میں وہ جو پچھلی دفعہ لا الہ الا اللہ کے زمرے میں نے بات کی تھی نا، انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جذبہ رکھا ہے محبت کا، کہ وہ کسی کا ہو کر رہے، کسی کی خاطر جیے، کسی کی خاطر مرے، اپنی زندگی پوری اس کی خاطر انویسٹ کر دے، جس کو آپ انگلش میں آئیڈیل کہہ لیں، اردو میں نصب العین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جس کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اس کی خاطر اپنی پوری زندگی انویسٹ کر دے۔ اس کی خوبیاں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی نا، کہ وہ بڑا خوب ہوتا ہے، بڑا بے عیب ہوتا ہے، بڑا احسان والا ہوتا ہے۔ ایسی ہستی کے بارے میں انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو ہم پر کوئی احسان کرے، ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھ کر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی پرفیکٹ چیز دیکھیں بے عیب، تو دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی خوبیوں والی دیکھیں، خوب صورت ہو یا سیرت ہو، تو دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ان تینوں ڈائمنشنز میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارے کون ہے؟ اور اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ نظری طور پر، فکری طور پر تو اللہ کی محبت اور اطاعت سب سے اوپر ہے، لیکن ابھی آج رسالت کے مقام پر ہم بات کریں گے جب، تب یہ بات سامنے آئے گی کہ عملی طور پر، ایکشن وائز قرآن مجید نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ اطاعت پلس محبت، دونوں چیزیں مل جائیں تو اتباع ہوتی ہے۔ انسان پیروی کرے اور محبت کے جذبے کے ساتھ کرے، دیوانہ وار کرے، تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، الگ نہیں کیے جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہے اصل میں زندگی کا اصل مقصد، اور ہمارے دل کے اندر جتنے محبت کے خزانے ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، زندگی ان پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں نے آپ سے کہی تھی پچھلی دفعہ کہ محبت کس سے کی جاتی ہے، اس میں ہم نے خوبی بھی دیکھ لی، بے عیبی بھی دیکھ لی، اور احسان بھی دیکھ لی۔ آخری چیز کیا تھی بھلا؟ یاد آیا؟ جو اپنا ہوتا ہے نا، اس سے محبت ہوتی ہے، اپنائیت، یاد آیا نا؟ جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے بندے کو،
خوبی نہ بھی ہو، 100 عیب ہوں، اپنا ہے نا، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کائنات میں جتنے بھی ہمارے رشتے ناتے ہیں ان سب میں ہمارا اصل اپنا کون ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے والدین جنہیں ہم اپنا والدین سمجھتے ہیں وہ بھی ہم سے برات کا اظہار کریں گے۔ انسان کہے گا میرے بچوں کو ڈالو جنم میں، اولاد کہے گی میرے والدین کو ڈالو جنم میں، بھائی کہے گا میرے بھائی کو اٹھاؤ جاؤ ڈالو جنم میں، بیوی بندے کے بارے میں کہے گی، بندہ بیوی کے بارے میں کہے گا، انسان کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کو ڈالو جنم میں، مجھے بچاؤ بس۔ تب ایک ہستی ہوگی جو نفسی نفسی کی بجائے کیا کہہ رہی ہوگی؟ امتی 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 امتی۔ اپنے آپ کے اوپر، اپنے اوپر نا وہ کیفیت طاری کریں کہ ہمارے سارے میں چھوڑ گئے اور ایک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں میرا امتی میرا امتی۔ تب پتہ چلے گا ہمارا اپنا کون ہے، اصل اپنا ہمارا ہے کون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اصل اپنے جو ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیلنگ رکھنا کہ وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق محسوس کرنا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ جب تک یہ ذاتی تعلق محسوس نہیں ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دور کا تعلق محسوس ہوگا، تب تک وہ آپ کے عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، آپ کی فکر آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نظریاتی طور پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں بات، تو ذاتی تعلق ایک محسوس ہونا یہ بڑی خاص بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کے لیے ایک گفٹ بھی لے کر آیا ہوں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ ان کی بڑی خوبصورت نعت ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ایسے ہی یہ آپ کے لیے آج گفٹ ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں بات دیکھی ہے نا، خوبیوں والے، بے عیب، ہمارے محسن، ہمارے اپنے، ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، الفاظ پر غور کیجیے، وہ شرح احکام حق تعالی، حق تعالی کے احکام کی شرح تشریح، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہ جو پیراگراف بھی گیا ہے نا، یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا پاورفل ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، جہاں سارے پہنچ کے کہیں میری اب بس، وہاں آپ کی بات شروع ہوتی۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، وہ اپنا رخ جنوب کی طرف منہ کر لیں گے تو پھر جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے،
اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جسے شاہ شش جہاد دیکھوں، شاہ شش جہاد یعنی کہ پوری سکس جو اطراف ہیں ساروں کا شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ جسے شاہ شش جہاد دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اب یہ آخری جو آیا نا جی بڑا جامع ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، محاذ بھی اس نے سنبھالا جنگ کا، اور مسجد کا ممبر بھی اس نے سنبھالا ہے۔ محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح و تہذیب کا گجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئیں گے اس طرح۔ یہ آپ کبھی ان کی اپنی آواز میں سنیے گا، بڑی جاندار چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، یہ ہے اصل دین کی جڑ اور بنیاد۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مبارک نام، اور اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک بڑا بہترین جو طریقہ ہے وہ درود شریف ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے، وہ پیدا کرنے کے کیا کیا ذریعے ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ کا جو الفاظ ہے اس پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو آپ کے نام کی تھی نا باتیں۔ ابھی جو آپ کا مقام ہے رسول ہونے کا، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کیا مقام ہے وہ تو ہم نے لا الہ الا اللہ میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اب لفظ رسول ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ رسول کی مختلف آپ ڈائمنشن سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ جو اگر آپ اپنا ذہن پر اس کے مفہوم کو طاری کرنے کے لیے کوئی کر سکتے ہیں، تو قریب ترین ترجمہ اس کا انگلش کا لفظ ہے ریپرزنٹیٹیو، نمائندہ، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ریپرزنٹیٹیو۔ اس کا بڑا مطلب ہے، صرف بھیجا ہوا نہیں، صرف کوئی چیز لایا ہوا نہیں، نمائندہ۔ نمائندہ بڑا خاص مطلب ہوتا ہے، وہ نمائندگی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی۔ اور جو انسان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی اس نے اطاعت کرنی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کر کے اس نے شو کرنی ہے۔ ذریعہ اس کا کیا ہے؟ تو جس طرح مقام ہم ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سمجھیے، ریپرزنٹیٹیو آف یور لارڈ، وہ الہ جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس پر تمہارا بڑا توکل تھا، جس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا نا تمہارے دل میں، اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کیفیت کو آپ جس طرح میں نے پہلے لفظ خلافت سے سمجھانے کی کوشش کی، اگرچہ مثالیں جو ہوتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی بھی 100% وہ ٹیلی نہیں کرتی، تو خلافت کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے وائسرائے کی مثال پیش کی، کہ جس طرح ہم پر جب انگریز ڈائریکٹلی حکمران تھا، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ حکومت کی بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹلی جب وہ ہم پر حکمران تھا، تب اس نے یہاں ایک وائسرائے مقرر کیا ہوا تھا جو ڈائریکٹلی ہمیں سپروائز کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہمارے اس بادشاہ یا ملکہ کا نمائندہ ہوتا تھا۔ ہم نے اس کے حکم کی ویسے ہی تعمیل کرنی ہوتی تھی جیسے کہ اپنے بادشاہ یا ملکہ کی۔ وہ اس کی نمائندگی کی حیثیت میں یہاں کھڑا تھا، اس کے حکم کو نافذ کر رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین و آسمان کے بادشاہ کے نمائندے ہیں، جو پوری نوع انسانی کی طرف قیامت تک کے انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ اس کیفیت کو ذرا ہم سمجھیں گے نا، اپنے اوپر طاری کریں گے اس نام کی پوری برکت کے ساتھ، تو ہمارے دل پر اس کا ایک اثر پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں نا، اگر ہم اس پر غور کریں تو بڑی ملٹی ڈائمنشنل یہ حیثیت ہے، کوئی ایک آدھی ڈائمنشن نہیں ہے، بڑی ملٹی ڈائمنشنل حیثیت ہے اس کی۔
جس طرح لفظ الہ کی ہم نے مختلف ڈائمینشن دیکھی نا، 3 ڈائمینشن اس کی انفرادی سطح پر اور 3 اجتماعی سطح پر، 6 ڈائمینشن ہم نے اس کی دیکھی. اسی طرح رسول کے لفظ کی بھی جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ تقریباً 6 ہی بن جائیں گی. اب آپ نے ذرا دھیان سے ان کو ذرا کاؤنٹ بھی کرتے جانا ہے اور اس کو محسوس بھی کرتے جانا ہے. پہلے سب سے جو ہے وہ رسالت کا قانونی مقام ہے. اس کو ذرا سمجھیے، یہ میں آج ذرا اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. قانونی سطح پر ایمان اصل میں نام ہے ایمان بالرسالت کا. اس بات کو سمجھیے. قانونی طور پر کوئی مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے سے، آخرت کو ماننے سے، فرشتوں کو ماننے سے. کیا ماننے سے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے وہ قانونی طور پر مسلمان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ مانتا ہو، آخرت پر بھی اس کا صحیح ایمان ہو، فرشتوں کو بھی مانتا ہو، تقدیر کو بھی مانتا ہو، کتابوں کو بھی مانتا ہو، پچھلے سارے رسولوں کو بھی مانتا ہو. کیا یہودی ایسا ہی نہیں کرتے تھے؟ سوچئے. آپ آج بھی جیوش ویب سائٹ پر جائیں، ان کے ایمانیات کی تفصیل دیکھیں تو آپ کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کی طرح کے عقائد ملیں گے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. وہ کیوں کافر ہیں اور مسلمان کیوں مسلمان ہیں؟ ذرا غور کیجیے. کوئی شخص بھلے مانتا ہو اللہ کو جتنا بھی توحید کے ساتھ، بھلے آخرت پر اس کا جتنا بھی یقین ہو، وہ شخص قانونی طور پر مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان نہیں لاتا جیسا آپ نے کہا. جی بڑی اہم بات. اس لیے ہمارے فقہاء نے جو ایمان کی ڈیفینیشن کی ہے نا اس کو ذرا یاد کر لیں پلیز. بالخصوص جو آپ میں سے جوان نظر آتے ہیں جو یاد کر سکتے ہیں. الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس شے کی تصدیق کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس میں نہ کوئی توحید کا لفظ آ رہا ہے، نہ آخرت کا لفظ آ رہا ہے، نہ فرشتوں کا لفظ آ رہا ہے. میں لفظ پر جا رہا ہوں. کیا ہے؟ بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں نا اس پر ایمان لانا اصل ایمان ہے. کیا مطلب؟ آپ جو چیزیں لے کر آئے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ توحید. اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت. قرآن بھی ہے، اپنی رسالت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں نا. لیکن ان سب چیزوں پر ایمان لانا یوں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کو تو مشرک مکہ نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ پھر مسئلہ کیا تھا؟ سوچئے نا ذرا. آخرت کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا کیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. میرے والد صاحب ایک دفعہ جب عمرے پر گئے تو ہمارا چونکہ پرانا جو پہلے گاؤں تھا وہ جہلم تھا، تو جہلم کا ہی ایک دیہاتی بندہ، پڑھا لکھا نہیں تھا، سادہ سا بندہ تھا، سادہ مزاج. وہ ساتھ ان کے اٹیچ ہو گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پورا سفر اس نے کیا. وہ بینک میں کہیں چوکیدار تھے، بینک میں کہیں وہ پرچی ڈر رہی تھی، اس نے بھی ڈال دی، اس کا نام نکل آیا، وہ عمرے پہ چلا گیا اللہ کی طرف سے. اچھا اب وہ بہت ہی بھولے انداز سے نا پورا وہ سفر کر رہا ہے عمرے کا. وہ جو وہاں وزٹ کرواتے ہیں نا، مقامات کی سیر کرواتے ہیں، اس دوران ایک وزٹ کروانے والے نے بتایا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم و ستم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دانت شہید ہوئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہا. وہ ساری باتیں بتائی نا جب اس نے، تو وہ بڑی سادگی سے نا کہتا ہے بڑا افسوس ہے. کہہ کے نا تو میرے ابو سے کہتا ہے کہ پاجی اللہ دے نبی دا تے کافراں دا جھگڑا کی سی. کیا سوال پوچھا نا؟ پاجی جھگڑا کی سی. اور ساتھ ہی کہتا ہے زیادہ جھگڑا سی. پنڈ کا تھا نا، اس نے سوچا کہ سب سے بڑا جھگڑا تو ہے وہ تو جگہ کا جھگڑا ہوتا ہے. تو لگتا ہے کوئی ڈاڈا ہی جھگڑا تھا. تو اس نے اپنے ذہن سے سوچا زیادہ جھگڑا سی. تو میں اس کی کم علمی کی یہاں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جھگڑا کیا تھا. سوچنے کی بات ہے. جھگڑا اصل تھا کیا؟ مسئلہ کیا تھا جس سے انہیں مسئلہ بڑھ رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا نمائندہ ہونا، اپنی پوری زندگی اپنے اندر اپنا ظاہر اپنا باطن سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا دینا، یہ تھا اصل مطالبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ پر ایمان جو تم رکھ رہے ہو نا اس طریقے سے نہیں توحید کے ساتھ، آخرت پر تم ایمان رکھ رہے ہو نا اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے.
ساری پھر فرشتوں کو بھی تم مانتے ہو لیکن تم اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو، نہیں نہیں، انہیں یہ ماننا ہے، ہر چیز کو ڈیفائن کریں گے، ڈیفائننگ رول ہے ان کا. تو قانونی سطح پر ایمان اصل کس چیز کا نام ہے؟ ایمان برسالت کا. اس بات کو سمجھ لیں. اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے آج شروع میں آپ سے کہی تھی، لا الہ الا اللہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود قانونی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو آپ ذرا شارٹ کریں، اگر ٹھیک ہے شارٹ کریں اگر، تو نعرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں باریک انالیسس کر کے، تو محمد رسول اللہ یہ جملہ زیادہ جامع ہے لا الہ الا اللہ کی نسبت. کیسے؟ لا الہ الا اللہ ڈز ناٹ آلویز انکلوڈ محمد رسول اللہ. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہو لیکن محمد رسول اللہ پر نہ رکھتا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہو اور پھر وہ لا الہ الا اللہ کو نہ مانتا ہو. تو محمد رسول اللہ آلویز انکلوڈز لا الہ الا اللہ. تو اگر شارٹ کیا جائے تو شارٹ فارم اس کی اصل میں کیا بنتی ہے کلمے کی؟ محمد رسول اللہ. اب ذرا دل تھام کر سنیے کہ ہمارا اصل کلمہ، ہماری اصل جان جس پر ہم نے زندہ رہنا ہے، جس پر ہم نے مرنا ہے انشاءاللہ، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محمدی زندہ رکھے اور محمدی ہی موت دے. اور آپ کو یاد ہے انگریز دور میں جو زیادہ ایکٹیوسٹ مسلمان ہوتے تھے اسے محمدی کہتے تھے، محمدن. ایسے ہی نا، محمدن کہتے تھے نا. اسلام کی پہچان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام کا پورا ظاہر باطن، اس کا اول آخر سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اٹیچ. اگر وہ نہ ہو تو پھر پیچھے کچھ نہیں. اس بات کو صحیح طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہاں میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جیسا کہ آپ نے کہا ہے. یہ میں نے خود اس لیے کیا ہے. ایک شخص کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تو ہوں لیکن جیسے آپ نے کہا ویسے نہیں، میرا اپنا ایک تصور ہے، میں اس کے تحت مانتا ہوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ویسے ماننا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے اس میں کیا چیز شامل ہے؟ کہ میں صرف اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہوں بلکہ آخری نبی اور رسول ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے ڈیفینیشن دی ہے اپنے پر ایمان کی. کیا خیال ہے کہ میں صرف اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہوں بلکہ لا نبی بعدی، اب میں آخری اور کامل رسول ہوں. اب اس حیثیت میں تسلیم کرنا قانونی سطح پر انسان کو مسلمان بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے. تو یہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی، رسالت کی قانونی حیثیت. اب قانونی کے ساتھ ہی دوسری جو چیز ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، روحانی حیثیت. رسالت کی ایک روحانی حیثیت ہوتی ہے. وہ کیا؟ انسانی جسم جو ہے نا وہ مادی وجود ہے، لیکن انسان صرف اس مادی وجود کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب خاص سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک ہے، جس کی وجہ سے وہ خلیفۃ اللہ ہے. اس روح کی اپنی ضرورتیں ہیں جس طرح اس جسم کی ضرورتیں ہیں. یہ جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے. اس کی ضرورتیں کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے. اور اس نے جانا کہاں ہے؟ مٹی میں. ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے جناب خاص سے. اور اس کی غذا کہاں سے آتی؟ وہ بھی وہاں سے آتی ہے، اور وہ ہے ہدایت، وہ ہے وحی، وہ ہے قرآن. اور وہ کون لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اصل روح کی غذا قرآن ہے، وحی ہے، کلام الہی ہے، جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس سے وہ پوٹینشیٹ ہوتی ہے، جس میں اس کے اندر حق و باطل کی تمیز واضح ہوتی ہے، جس سے اس کا ضمیر جاگتا ہے، جس سے اس کا شعور سامنے آتا ہے. تو روح کی اصل غذا جو ہے وہ وحی ہے اور وہ رسول لے کر آتا ہے. یہ رسالت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اور روح آئی کہاں سے؟ اللہ کے پاس. تو جانا کہاں ہے اس نے؟ اللہ کے پاس. اور جنتیوں کی آخری جو ڈسکرپشن قرآن میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کیفیت پر پہنچانے کے لیے، آپ کو اور مجھے اس کیفیت تک پہنچانے کے لیے کون سی ہستی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تعلیمات پر، جن کے پیغام پر چل کر ہم اس مقام تک پہنچیں گے. ہماری روح کا جو اصل مقام اور منزل ہے وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ رسالت کا روحانی مقام. اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلا جو مقام ہے وہ ہے رسالت کا علمی مقام. ابھی ہم جب نعت پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا نا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی. علم کی بھی حد ہے، عمل کی بھی حد ہے. تو رسالت کا ایک علمی مقام ہے. علم بھی دو طرح کے ہیں.
العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الابدان و علم الادیان، ایک فزیکل علم ہے اور ایک دینی یا روحانی علم ہے۔ فزیکل علم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہی ودیعت فرما دیا، علم آدم الاسماء کلھا، ٹھیک ہے نا، اور اب جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی جا رہی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو وحی کا علم ہے، جو ہدایت کا علم ہے، جو روحانی علم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ایک سلسلہ انسان کے لیے قائم کیا۔ تو یہ رسالت کا ایک علمی مقام ہے، رسالت کا ایک عملی مقام ہے۔ یہ چوتھی بات آ گئی، پھر سے نوٹ کریں، ایک قانونی مقام، ایک روحانی مقام، ایک علمی مقام، اور اب عملی مقام۔ عمل کا نمونہ کیا ہے ہمارے پاس؟ سوچنے والی بات ہے۔ عمل کا نمونہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، یہ تو آپ کو جذبہ دے سکتا ہے، نظریہ دے سکتا ہے، لیکن کام کرنا کیسے ہے؟ اس کا نمونہ کون دے سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ سب باتیں کیا کہتی ہیں؟ کہ عمل کا اصل نمونہ جو ہے وہ رسول پیش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل عمل کا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ نیکی بھی کرنی ہے تو وہ نیکی وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ کے طریقے سے، آپ کے نمونے سے ہٹ کر اگر کوئی بظاہر نیکی کا کام بھی کیا جائے گا تو وہ نیکی کا کام نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں کئی ہیں نا آپ کے سامنے۔ سادی مثال تو یہی ہے کہ جس طرح سجدہ جو ہے وہ بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن اگر ہم نماز میں 3 سجدے شروع کر دیں ایک ایک رکعت میں، کہیں کہ مجھے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، 2 سجدوں سے میرا دل نہیں بھرتا، 3 کیا کروں، رکوع ایک اچھا نہیں 2 کروں، ہو جائے گی نماز، قبول ہو جائے گی۔ اب ان صحابہ کے واقعات بھی سارے ذہن میں لے آئیے جو آئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، اور جب سارا معمول سنا تو ایک نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تقوی کی اعلیٰ ترین مثال، اعلیٰ ترین نمونہ جہاں تک انسان پہنچنے کی جستجو کر سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتا، پہنچنے کی جستجو کر سکتا ہے، اس مقام پر میں ہوں۔ تو من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو رسالت کے 4 مقام ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ 4 ڈائمنشنز ہو گئی اس کے مقام کی، اب 2 رہ گئیں، ان میں سے ایک بڑا خاص ہے، رسالت کا تہذیبی مقام۔ رسول جو ہے نا وہ اپنی امت کو، اپنی پوری امت کو ایک تہذیب و تمدن اور ایک سویلائزیشن اور ایک کلچر دیتا ہے، ایک شناخت دیتا ہے۔ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کو ایک الگ رنگ دیتا ہے، ایک الگ شناخت دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو جب سورۃ حجرات میں آپ نے کبھی پڑھا ہو، یا کبھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا، کہ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھ جاؤ، ان کے دیے ہوئے احکامات کے دائرے کے اندر اندر رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا ظاہر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہ بڑھ جائے اور تمہارا باطن اللہ کے تقوی کے تحت رہے۔ اگلی آیت کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو، اور ان سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو، یہ نہ ہو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں بھلا؟ رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم خونی رشتے کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، وہ زبان کے کہنے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مثلا باپ اور بیٹا، یہ خونی رشتہ ہے نا۔ باپ ایک 100 دفعہ کہے میرا پتر نہیں ہے، میرا پتر نہیں، میں آج تو انہوں کرتا ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، اخبار میں بھی لکھوا دے جا کے، پھر بھی رہے گا اس کا پتر ہی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ دوسری قسم کے جو رشتے ہیں وہ زبان سے بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے، وہ زبان کا رشتہ ہے۔ زبان سے گواہوں کی موجودگی میں جب اقرار کر لیا تو وہ بیوی بن گئی۔ اسی زبان سے جب 3 الفاظ کہے جائیں گے تو وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ زبان کے رشتے زبان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرار باللسان، ایک ہی ہے نا، ہمارا رشتہ تعلق قائم ہو گیا۔ اسی زبان کی کسی بے ادبی سے، اسی زبان کی کسی لغزش سے، کسی غلطی سے بڑے گریویس نتائج نکل سکتے ہیں۔ سو بی کیئرفل، تمہاری زبانیں کنٹرول میں رہیں، تمہاری آوازیں کنٹرول میں رہیں۔ اور جو بھی کوئی قوم ہوتی ہے، کوئی خطہ ارضی پر رہنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھنے والی کوئی ہستی ہوتی ہے جس پر وہ پوری قوم متفق ہوتی ہے۔ چائنا میں دیکھیں گے تو موزے تانگ ہے، انڈیا میں دیکھیں گے تو گاندھی صاحب ہیں، پاکستان میں قائد اعظم ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی، پیچھے اس نے اپنے لیڈر کی تصویر لگائی ہوگی، ساتھ کس کی لگائی ہوگی؟ قائد اعظم کی۔ کیا خیال ہے؟ وہ سب کے مشترکہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ ان سب کو جوڑ کر رکھتی ہے، ان سب کے مختلف رنگوں میں ایک یک رنگی پیدا کر کے رکھتی ہے۔ امت مسلمہ جس کو مختلف زمانوں میں آنا تھا، مختلف خطوں میں آنا تھا، دنیا کے مختلف علاقوں میں آنا تھا، پوری دنیا میں پھیل کر، پورے زمانوں میں پھیل کر قیامت تک کے لیے آنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص ہستی ہمیں دی، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہستی کی ایسی ڈائمینشنز ہیں کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، جس کی خوبیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جس کی بے عیبی ختم ہونے والی نہیں، جس کے احسان ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پوری امت کو ایک امت کا رنگ دیتی ہے۔ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے محمد علی بوکسر تھے نا، محمد علی بوکسر بڑے لیول کے اسپیکر بھی تھے، ایسے ہی نا، بات کرتے تھے تو وہ ان کے قسم سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ تو ان سے کسی جو ان کے انٹرویوز وغیرہ کے آج کل کلپس کافی آپ نے دیکھے ہوں گے، ویسے تو ان کے سارے جو بھی باتیں ہیں وہ ساری بڑی لیول کی ہیں، لیکن ایک بات بڑی خاص ہے اس موضوع کے اعتبار سے۔ ان سے صحافی نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کیا ملا، آپ کو ملا کیا آخر؟ وہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ گئے اور کہے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، میں اگرچہ امریکن سٹار تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں کالا تھا اور گورا گورا تھا، میں کالا تھا اور گورا گورا تھا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، چین میں بیٹھا چینی، ایران میں بیٹھا ایرانی، پاکستان میں بیٹھا پاکستانی، افریقہ میں بیٹھا افریقی، عرب میں بیٹھا عربی، میرا بھائی ہے، وہ مجھے بھائی سمجھتا ہے۔ یہ دیا مجھے اسلام نے، اور کیا دے؟ اس نے مجھے ایک شناخت دی، اتنی بڑی فیملی دی ہے مجھے۔ انسان سمجھے تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے۔ پوری عالمگیر برادری قائم کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا۔ اسی کی ایک دوسری ڈائمنشن ہے جس کو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں، وہ بڑی اہم ہے۔ کلمہ گو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں نا، مطلب ختم نبوت کے ساتھ۔ اب وہ کلمہ گو مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہمارے بزرگوں کا نہ مانتا ہو، ہماری جماعت کے بڑوں کو نہ مانتا ہو، ہمارے مسلک کے بڑے کو نہ مانتا ہو، ہمارا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک ہوا تھا، سیمینار ہوا تھا، اس میں اوریا مقبول جان صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا، یاد ہے؟ جب انہوں نے کہا کسی بزرگ کا حوالہ دیا کہ انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ بھی فلاں بندے کے بارے میں تمہارے دل میں بڑی جو ہے وہ ایک دوری سی ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے فلاں جو میرے استاد ہیں، بزرگ ہیں، ان کو صحیح نہیں سمجھتا، ان کو نہیں مانتا۔ تو کہتے ہیں آپ سے میں نے پوچھا مجھے مانتا ہے؟ اگر مجھے مانتا ہے تو تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، ہاتھ اوپر مانتا ہو، ہاتھ نیچے مانتا ہو، اس سے ہمارا سیاسی اختلاف ہو، ہمارا رنگ کا اختلاف، نسل کا، یہ رنگ نسل کے اختلاف کی بات کی بڑی جلدی سمجھ آ گئی تھی، یہ والی بات ذرا مشکل سے سمجھ آئے گی، لیکن یہ بات سچی ہے۔ میں جب ہاسٹل میں تھا MBBS کے دوران، وہاں دو بالکل مخالف مسالک کے دو سینئرز تھے میرے، بظاہر ان میں بڑی جو ہے نا وہ ایک ان کے ایکشنز میں 180 ڈگری کا ڈفرنس تھا۔ تو ان میں سے ایک جو ہیں وہ باہر کے ملک پڑھنے کے لیے چلے گئے، دوسرے جو تھے انہوں نے بھی جانا تھا، تو ان سے بات ہو رہی ہے ایسے ہی، تو انہوں نے ان بھائی کی جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کے دل میں بڑی دوری ہوگی، انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ میں وہاں جاؤں گا، ان سے ضرور ملوں گا، یہ وہ۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا واقعی؟ تو وہ سمجھ گئے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے مجھے کہا حسیب دیکھو، ہمارے باقی اختلافات اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن ایک چیز ہمارے درمیان کامن ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہتا ہے، میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان ایک کامن پوائنٹ ہے. اور ہم جب اس دیار غیر میں ہوں گے، کافروں کے درمیان ہوں گے، تو سب سے قریبی میرے کون ہوگا؟ وہی ہوگا. اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہمارا بھائی ہے. مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیٹس اٹ. یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور المؤمنون تمام مومنین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو رسالت کا مقام ہے وہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. رسالت کا احیائی مقام 5 ہو گئے نا: قانونی، روحانی، علمی، عملی، تہذیبی و ثقافتی، اور اب آخری آ گیا احیائی. ٹھیک ہے، موقع بند ہو گیا. امت اپنے زوال کے عرصے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. ایک عرصے سے امت زوال میں باہر کیسے آ سکتی؟ کون سا جذبہ ہے، کون سا عملی نمونہ ہے جو ہمیں پھر سے ایک عروج اور احیاء کی زندگی بخش سکتا ہے؟ ذرا غور کیجیے. قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قرار دیتا ہے، اور بالخصوص امت کے احیاء کے ایک بہت بڑے علمبردار علامہ اقبال، ان کی آپ پوری شاعری پڑھ دیجیے تو کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے. اور جواب شکوہ کے اندر یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ ہر پست پہ ذرا غور کریں آپ. ہر وہ چیز جو بڑی پستی میں گر چکی ہے، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے دل، ہمارے کردار، ہمارے گھرانے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری امت، پوری انسانیت. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اسم محمد جس کو آج ہم نے شروع میں سمجھنے کی کوشش کی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جان. اور ابلیس کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اس لیے علامہ اقبال نے ابلیس کی زبانی جب ایک نظم لکھی ہے بڑی لیول کی، ان کی آخری نظموں میں سے ہے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. ٹھیک ہے، ابلیس صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی فرزندوں کو پیغام دے رہے ہیں. تو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے ذرا. اور آج باطن کی جو کوششیں ہیں ان کو پھر آپ سمجھ سکیں گے. ابلیس کیا پیغام دیتا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو؟ کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مومن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ فاقہ کش، کھان میں تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، منگنا پھردا اکلے آدمی، فاقہ کش ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پورا اس کا فوکس کس چیز پہ ہے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے نا مومن کا، وہ کسی طرح باہر نکال دو. پیچھے جو بچے گا ہم اسے نمٹ لیں گے. اور یہ ہماری آخری متاع ہے، اس کو بات سمجھیں. آخری ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ کچھ رہ گیا ہمارے پاس؟ عزت نام کی کوئی چیز نہیں، دولت نام کی کوئی شے نہیں، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، وہ والا صاحب ہے. آخری جو چیز امت کے پاس بچ گئی ہے، جس نے آج تک اسے جوڑ کر رکھا ہے اور انشاءاللہ جوڑ کر رکھے گی اور آج بھی اسے زندہ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرا آپ سے ذاتی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ درخواست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے کام، آپ کی سیرت، جی اس کو آپ لے کر نا صبح و شام پھریں، پھیل جائیں ارد گرد اپنے اپنے مکتبہ فکر میں، اپنے اپنے جو آپ کا طبقہ ہے سوسائٹی کا، اپنے اپنے پروفیشن میں. اس کو بڑھائیں، اس کو پروپوگیٹ کریں. دیکھیں اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آخر میں یہ بات کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا.
جب آپ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی، رنگ چڑھے گا، رننگ میں آئیں گے، ذرا بات سمجھتے ہیں، ہماری جو بریکیں ہیں وہ کھلیں گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کو یاد رکھنا۔ اس کے لیے سب سے ٹاپ چیز تو درود ہے، تو درود شریف پڑھنا اور اس کو اپنا معمول بنانا۔ اس کے بارے میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اصل میں جو بھی اپنے اوقات میں نے نکالے ہیں نا ذکر کے لیے، اس میں سے میں 1/3 آپ پر درود پڑھوں گا، باقی میں دوسرے ذکر اذکار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ویسے تھوڑا زیادہ بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اچھا چلیں میں نا 50%، آدھا وقت میں آپ پر درود پڑھا کروں گا، باقی آدھا وقت دوسرے ذکر۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، زیادہ بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں 2/3 آپ پر درود پڑھوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے بڑے خوش ہوئے اور ان کی دعا کی، یا اللہ اس نے جو مانگا اسے وہ بھی دے، باقی بن مانگے اسے دے۔ اور جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 10 دفعہ اس پر درود بھیجا جاتا ہے، اندازہ کریں آپ۔ اور پھر اپنی اپنی زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی بے عیبی اور آپ کی پرفیکشن اور آپ کے احسان کو بیان کرنا، جس میں یہ نعتیں بھی ہیں، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں، بڑی بہترین چیز ہے، یہ دلوں کو گرمانے والی اور جذبات کو جسے کہتے ہیں ابھارنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور اس میں خاص چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیا؟ ایک تو یہ منیوٹ طریقہ ہے نا، ایک جو اس کا کمپریہنسو طریقہ ہے وہ آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت کو سمجھنا، آپ کے اس پورے مشن کو سمجھنا، آپ کی اس خوبی کو ذرا کمپریہنسو انداز سے اپنے سامنے لے کر آنا، آپ کی اس پرفیکشن کو، آپ کے اس احسان کو جو آپ نے ہم پر کیا، اور اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت میں جو پیغام لے کر آئے اور کس طرح اسے نافذ کیا، کس طرح اسے تعمیل کروائی، وہ سارا جو پورا پروسیس ہے سیرت کا اول تا آخر، وہ ضرور ہمیں اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی زندہ رکھے اور امتی ہی اس دنیا سے اٹھا لیں۔ انشاءاللہ اب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پر چلیں گے، اور اس حوالے سے بھی ایک تحفہ آپ کے لیے باقی ہے، وہ اگلی دفعہ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں میں آسانی عطا فرمائے، ہمارے ملکی حالات کو بھی اللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے حل فرمائے، ہماری امت کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمارے دلوں کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں گزی فرمائے، اور ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔